السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اسکول کے بچوں کے اگزام اور امتحانات آ رہے ہیں، بطور خاص ایس ایس سی اور بورڈ کے اسٹوڈنٹس کے امتحانات۔ اللہ رب العزت تمام بچوں اور اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ نمبرات سے کامیابی سے ہمکنار فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں اللہ رب العزت کامیاب فرمائیں۔ ویسے یہ دنیا ہی دارالامتحان ہے، دنیا میں اس طرح کے مختلف امتحانات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امتحانات میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور بطور خاص قبر کا امتحان جس میں من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا 3 سوال ہمیں پہلے ہی سے بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ امتحانات کے تعلق سے چند وظائف اور وظیفے پیش خدمت ہے، لیکن ان وظیفوں کو پیش کرنے سے پہلے کچھ باتیں تمہید کے طور پر عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 کہ آج کل ہم لوگ وظائف کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے فرائض ہو، فرض ہم کام کریں، پھر مسنون اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ان کا اہتمام کریں۔ فرائض اور مسنون پہلے کریں، اس کے بعد وظائف کریں۔ آج وظیفے زیادہ کیے جاتے ہیں اور فرائض اور مسنون اعمال کا وہ اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ہم اسکول کے ایگزام کی فکریں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، اسی طرح مکتب اور مدرسے کی پڑھائی کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی فکر اور اتنا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج تک غالباً کسی نے یہ نہیں معلوم کیا ہوگا یا کہا ہوگا کہ مدرسے کے امتحان آ رہے ہیں، میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے کوئی وظیفہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا ہوگا۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمیں جو وظیفہ کرنا ہے، اگر ہم کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس نام کی برکت سے یا اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں ضرور کامیاب کریں گے۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ وظائف کے ساتھ محنت بھی شرط ہے، کہ ہم صرف وظیفے پر اکتفا نہ کریں، اسی پر ڈیپینڈ نہ ہو جائیں، بلکہ بھرپور محنت کریں، بھرپور کوشش کریں، امتحان میں کامیابی کے لیے بھرپور تیاری کریں، اور پھر اس کے بعد وظیفے کا اہتمام کریں۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس طرح کے جو وظائف ذکر کیے جاتے ہیں وہ عموماً قرآن اور حدیث سے، قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے ثابت نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اکابر کے مجربات ہوتے ہیں۔ بہرحال اب چند وظائف ہے۔ نمبر 1 پہلا وظیفہ یہ عرض کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پہلے درود ابراہیم، اور پھر اخیر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم، اور بیچ میں 41 ٹائمز یا ولیو یا کریمو، یا ولیو یا کریمو، 41 مرتبہ 41 مرتبہ یا ولیو یا کریمو، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود ابراہیم، اور بیچ میں 41 مرتبہ یا ولیو یا کریمو پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ امتحان سے پہلے، ایگزام شروع ہونے سے پہلے 7 مرتبہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ تیسرا وظیفہ حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اور ان کے مجربات میں سے ہے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ یا ناصرو پڑھا جائے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل بتایا ہوا عمل ہے، حضرت کے مجربات میں سے ہے، ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ یا ناصرو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں حضرت نے فرض نماز کے بعد اس وظیفے کا ذکر فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرائض پہلے ہونے چاہیے، ہم نماز نہ پڑھیں اور وظائف کریں تو پھر شاید امتحان میں وہ کامیابی نہ مل پائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں
ہمارے تمام بچوں کو امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام امتحانات میں ہم سب کو کامیاب فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔